اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع احکام قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ معزز سامعین، یہ بات ذہن میں ہو کہ قربانی شعائر اسلام میں شامل ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو رب کی رضا کے لیے حلال جانور کو ذبح کرنا، اس کی قربانی کرنا، یہ شعائر اسلام میں شامل ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل ہے۔ یہ ایک نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا عمل رہا ہے، اور اسی کو رب نے آگے جاری کرتے ہوئے امت محمدی پر بھی واجب قرار دیا، اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، کہ یوم نحر 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نزدیک کوئی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، احب الی اللہ من احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ، یعنی حلال جانور کا۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اور یہی تمہارا جانور جس کو تم قربان کر رہے ہو رب کی رضا کے لیے، قیامت کے روز اپنی سینگوں کے، بالوں اور کھروں سمیت رب کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ اضحیہ کیا چیز ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ اور آگے انہوں نے عرض کیا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قال بکل شعرۃ حسنۃ، اس کے ہر بال میں تمہارے لیے نیکی ہے، یعنی تم جو یہ عمل کرتے ہو اس میں تمہارے لیے نیکی ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ رب کے نزد تمہارا یہ قربانی کرنا تو اس کا نہ گوشت رب کو پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ہاں مگر تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے اور تقوی جیسا عمل ہے اس کو کرنے کا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو قربانی کو معمولی ہلکا سمجھ کے کرتے نہیں ہیں یا جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، استطاعت ہونے کے باوجود ان کے بارے میں فرمایا جس کو وسعت ہو اور وہ وسعت کے باوجود قربانی نہ کریں وہ ہمارے مصلی یعنی عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا قربانی کرنا واجب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور اسی طرح یہ قربانی کن پر واجب ہے؟ ان پر جو صاحب نصاب ہو، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے مقدار رقم ہو ان کے پاس، یا اتنا سونا یا اتنی چاندی، یا پھر اتنے رقم کا سامان جو ان کی ضروریات سے اضافہ ہو۔ تو جب یہ اضحیہ کے دن آئیں گے تو ان پر اسی طرح یہ قربانی واجب ہو جائے گا، یہ اس کا نصاب ہے۔ اور اس